بیٹھے غوثیہ مسجد کے اندر بیٹھ کے پینٹن پاک کے سر کے نال ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں جڑے اتے میڈیکل دی فیلڈ دے نال بندے او آ کے درمیان والی وڈی نکی سرنج لا کے ساڈا خون کٹو تے اسی جملہ لکھنا چاہتے صرف آپ سرکار کے دشمنوں دے خلاف کرنا نہیں تے کہندے ہو تے اے دے نال بھی لکھ کے دے سکدا کہ اسی پوری ذمہ داری دے نال الحمدللہ اسی یہ دعوے دعوے نہیں کرتے کہ ساڑھی مسجد مرکزی تو فلانا بس یہ ضرور کہنے ہیں کہ گل آخری ہوئی ٹھیک ہے جی تے اے میں جملے اور بخاری شریف کے اتنے ہی لکھ چڑھیے تاکہ مسئلہ یاد ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لو جی میں ایک قلم نہ لکھے جی یہ ہمارا چیلنج ہے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ امام بخاری سنی ہے یہ ہمارا دعویٰ میدان جہاں لگانا ہے فقیر حاضر ہے ٹھیک ہے یہ میں نے لکھ دیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ تانوں سیاہی نہیں منظور خون کٹو اسی تانوں خون دے نال لکھ کے دیاں گے امام بخاری سنی ہے پر تانوں کہنے ہیں خالی کچی پینسل نال لکھ کے دے چھڑو امام بخاری وہابی ہے کچی پینسل نال لکھ کے دے چھڑو بخاری ہم تانوں مان جاواں گے ادھرو ادھرو جو مرضی کر لو تسی نہیں لکھ کے دے سکتے کیونکہ تہاڈی اپنی عمر 150 سال ہے تے ساڈا مسلک اودوں ہی بن گیا سی جدوں حضور نے اعلان فرمایا میں آخری نبی ہوں صدیق اکبر نے اعلان کیا میں پہلا امتی ہوں ریلویاں لڑو لوگوں نے گلا ہی ہے کہ انہوں نے توحید کا نہیں پتا یہ موحد نہیں ہے میں کہا چلے بھی سن لا میں نے کہا ہمیں کہتے ہو ہم توحیدی نہیں ہیں ہمیں کہتے ہو ہم توحیدی نہیں ہیں سنو ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں اسی دوسرا مصطفیٰ کسی کو نہیں بنیا تے دوجا خدا کنے من سکتے ہیں لیکن کڑی توحید اللہ کہتا قل اے میرے پھول قل هو اللہ احد سونا تسا آنکھو اسا ہیکا محبوب تسا آنکھو اسا ہیکا سونا آپ نے کیوں نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کہہ دیجئے اے نبی کہہ دیجئے اے نبی کہہ دو میں نے کہا قول کا معنی کرو نا محبوب ذرا لبِ یوحا کو حرکت دیجئے سونیا موتیاں نو رولو تسا آکھو اساں ہیکاں سونا آپے کیوں نہیں ود اکھیندا پیا کہ میں ہیکاں محبوب تسا آکھو اساں ہیکاں آپ کہیں میں ایک ہوں کیوں فرمایا حبیب اس کی توحید مانوں گا جو آپ کی زبان کے ذریعے مجھے ایک مانے گا استاد زمان شہنشاہ سخن برادر اللہ کہتے ہیں قل کہہ کے بھی اپنی بات تیرے منہ سے سنی تے پھر جڑا تواڈے آکھیاں مینوں ایک ہے تو انہوں مننا گا تے نہیں تے تمبی گوڑے تو بھی اتنے کر لو ادھر بھی پہننا ادھر بھی کروا لوے ادھر بھی کروا لوے جدھر
یحییٰ بن مقدر بندے نو اللہ نے دے چھڑیا واہ مولا نوازن تے ہمیں کیویں نوازنا ہے یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ان کی ایک بات یہ کہا کرتے تھے یہ جڑے جاندے نا عمرے تے صبح عمرہ کیتا شام ہوٹل ہی جا کے بیٹھے آج میں 3 کر رہے آج 3 ہو گئے میرے مسجد عائشہ بھی گیا مجھے رانا بھی گیا اچھا اگلے دن پھر جناب 2-4 روٹیاں کھا کے بعد میں کدھر چل میں ذرا یاد عمرہ کر رہا ہوں تو میں کر رہا روزانہ 10 دن 3 ہو گئے 4 ہو گئے تے یہ بڑے بڑے محدث سن انہوں نے کسی نے کیا حضور وہ ذرا عمرے کر رہا ہو تسی بھی کر رہا ہو اب ایک جملہ آپ نے کیا سننا جی پہلے عربی شعر میں پنجابی فرمایا سفرتم الی المدینہ سفرتم الی المدینہ حب الی من مئۃ طواف پنجابی ٹھیک ہے اردو چلے پنجابی یاد کھڑا تو ٹھیک ہاں ٹھیک ہے تے پھر آپ کو فیڈ بیک کیوں دی چاہیے گل میری نہیں ہے گل عاشق دی ہو رہی ہے آپ نے کسی نے کہا عمرے کر آؤ ساڑھے گواہ اتنے بیٹھے جی شکیل بھائی ایک کوئی کیتا ہے ایک کوئی پہنچے اسی غالباً پیشی دی نماز اسی مدینہ پاک پڑھی ہے دیگر دی نماز اسی مکہ شریف پڑھی ہے تے نواشن دی نماز بھی اسی مکے پڑھی ہے عشاء پھر مدینے آئے تیرے دے انہوں نے کہا جناب عمرے کرو تے آپ نے کو فرمایا سفرت الی المدینہ احب الی من مئۃ طواف فرمایا 200 عمرہ ایک پاسے کملی والے دے روزے نو ایک باری ویکھنا ایک پاسے روزے دی ایک جھلک ایک انہوں نے کہا کیوں فرمایا ایتھے درد سنائے جاندے نے ایتھے درد سنائے جاندے نے ایتھے درد ونڈائے جاندے نے ایتھے درد سنائے جاندے نے ایتھے درد ونڈائے ٹھیک ہے لو جی بیمار ہو گئے تھے انہوں نے کہا میں جلدی جلدی مدینے لے جلدی کرو مدینے لے لو جی انتقال ہو گیا جی آپ کو مدینہ طیبہ ایتھے بعد ایک کو چار پائی ہے چودھری نے بھی ادھر تے جانا ہے ماکڑ نے بھی ادھر تے جانا ہے تاجر نے بھی ادھر تے جانا ہے مزدور نے بھی ادھر تے دیو کاری صاحب ذرا ہے چار پائی دینا جی تختہ دے دینا آپ کا جب انتقال ہوا اہل مدینہ سر جوڑ کے بیٹھ کے چار پائی کڑی لے کے تختہ کڑا لے کے آئی امام زاہبی نے صفحہ نمبر 54 اور جلد نمبر 8 اے مقدر دسن لگیا گئے آواز آئی کہ وہ تختہ لے کر آؤ جس پر رسول اللہ کو غسل دیا گیا وہ تختہ لے کر جس پر امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے اور تختہ لے کے حضرت امام الانبیاء جلوہ گر ہوئے آپ کے لیے وہ تختہ لایا گیا فَحُمِلَ عَلَيْهِ آپ کو اس کے اوپر رکھ کر بتایا گیا نبی کا عاشق ایسے ہوتا ہے اس کے بعد آج تک وہ تختہ دوبارہ ظاہر نہیں ہو اس کو اپنی جگہ پر یہ آپ کے استاذ ہیں تے استاذ ایڈا بڑا ہے تے شاگرد پر ایڈا بڑا ہے وہ یہ حدیث لے کر آئے جی ایک اگر اجازت ہو تو پیش کرو حدیث ہے سبحان اللہ توجہ ہے جی سب کی جی جلدی کریں گے باقی یہ 1500 سالہ جشن ولادت ہے اس کے اوپر ہم بخاری سے حدیث سنا رہے ہیں آگے پھر قسمت کی بات ہے اس کو کیا سمجھ آتا ہے
حضور سے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس سے 3 دن پہلے کی بات ہے۔ حضور مسجد میں تشریف نہ لائے، مطلب اس کا یہ تھا کہ سامل کے رخصت کرنے کا وقت آ گیا۔ حضور اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور پیر کا دن ہے جی، بیماری سے قبل۔ پہلے 3 دن تشریف نہ لائے، جب پیر کا دن آیا حضور جلوہ گر ہوئے تو صحابہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ صدیق اکبر کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مبارک حجرے سے ڈائریکشن بتا رہے ہیں، یہ مسجد نبی کی ڈائریکشن اس طرف، حضور کا حجرہ اس طرف، ڈائریکشن صرف بتا رہا اس طرف حجرہ۔ حضور وہاں سے سرکار نے کیا کیا؟ امام بخاری حدیث نمبر 680 اور اس کے راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں حتی اذا کان یوم الاثنین، پیر کا دن ہوا، وہم صفوف فی الصلاۃ، فی الصلاۃ، نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ فی الصلاۃ ہے کہ صفوں کے اندر ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے اپنے مبارک حجرے کا پردہ ہٹایا، پیچھے کی طرف صفیں بنی ہوئی، نماز ہو رہی، سرکار نے پردہ ہٹایا۔ ایک ہے شاخ حسن، ایک ہے مرکز حسن، شاخ حسن مرکز حسن، یہ 2 لفظ یاد رکھنے ہیں، شاخ حسن اور مرکز حسن۔ مرکز حسن نے اپنے حسن کی تجلیات کو بکھیرنے کے لیے پردہ ہٹایا، صحابہ اس طرح ادھر اور ادھر سے حضور نے پردہ ہٹایا، اور راوی ہے اس کے انس بن مالک۔ حدیث کے لفظ سنتے جائیے، سر دھون کر۔ حضرت انس کہتے ہیں ینظر الینا، حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ تبھی ہوگا کہ جب میں ایسے مڑ کے تو آپ مجھے دیکھ۔ حضرت انس کہتے ہیں ینظر الینا، حضور کے حسن کی تابانیاں دیکھیے، بلغ العلا کشف الدجا، جتنی تاریکیاں تھی وہ حضور کے جمال سے ختم ہو گئی، کیونکہ حضور آ گئے نا۔ تو آگے بھی جملے، وہ قائم، حضور کھڑے ہو کر ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو حدیث نمبر 680 ہے، حضرت انس کہتے ہیں ان وجہہ ورقۃ مصحف ثم تبسم یضحک، فرماتے ہیں کہ ہم چونکہ نماز کے اندر تھے، نماز پڑھ رہے تھے، صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، پیر کا دن تھا اور ابو بکر کے پیر آ رہے ہیں، عمر کے مرشد آ رہے ہیں، عثمان کے مرشد آ رہے ہیں، علی کے پیشوا آ رہے ہیں۔ فرماتے ہوا کیا کہ ان وجہہ ورقۃ مصحف، فرماتے حضور نے جب ہمیں دیکھا تو ہم نے بھی نماز میں ایسے مڑ کر حضور کو دیکھا، تو 3 دن ہو گئے تھے محبوب کی زیارت نہیں ہوئی تھی۔ 3 دن، کتنے؟ حضور کی زیارت نہیں ہوئی تھی نماز کے اندر۔ آپ یہاں ایک مسئلہ عرض کرتا چلوں، صحابہ تو ادھر منہ کر کے ہیں، تو صحابہ کو کیسے پتا چلا کہ حضور آ گئے؟ کیسے پتا چلا؟ 2 باتیں ہوئی، یا تو کانوں کو پتا چل گیا کہ حضور نے پردہ ہٹایا ہے، یا پھر نگاہوں کو پتا چل گیا کہ سرکار نے پردہ ہٹایا ہے۔ 2 ہی باتیں، تیسری بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ اب سرکار نے جب پردہ ہٹایا، حضور کھڑے ہیں، وہ قائم کے لفظ، حضور اپنے مبارک حجرے میں کھڑے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ موجود ہیں، ایسے کر کے دیکھا صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے حضور کو دیکھا، چونکہ 3 دن سے نہیں دیکھا ہوا تھا، 3 دن کے بعد دیکھا تو ہمیں کیا لگا؟ کہتے ہیں کہ ان وجہہ ورقۃ مصحف، انج لگیا جویں قرآن کھل گیا ہو گئے۔ اور یہ نماز کے اندر ہے، نماز کے اندر ہے۔
कान वजह वरकत मुसहफ, और मैं इमाम बुखारी हदीस 7 बार लेकर आए। कितनी बार? 7 मरतबा हदीस बार 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 लेके आए। मैं क्यों लेके आए 7 बारी? कहते जो किसी का आशिक हो गए कल उसे भी करना। आगे क्या हुआ? फहमना अन नफ्ततिना मिनल फरह बिरुयत नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते सिर्फ 3 दिन का वक्फा था, हुजूर जलवागर हुए, हम इतना खुश हुए हुजूर को देखकर कि करीब था कि नमाजें टूट जाती हैं, नमाजें टूट जाती। अच्छा, तो नमाज कौन पढ़ा रहा है? सिद्दीक अकबर मुसल्ला रसूल से पीछे भाई, पीछे वालों ने तो देखा कि हुजूर आ रहे हैं, सिद्दीक अकबर तो मेहराब में, उनको कैसे पता चला? मैं बताता हूँ कैसे पता चला। हदीस नंबर 684 है, इल्तफत फरआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इल्तफत हो गया। कहते सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं, क़याम की हालत में है। जनाब अबू बकर सिद्दीक, मैं आपको देखकर ये मसला नहीं बताऊंगा, मैं आगे देख रहा हूँ, आपको मसला खुद ब खुद समझ आना चाहिए। फरमाते हुजूर ने पर्दा हटाया, सहाबा ने ऐसे मुड़ के देखा, मुक्तदियों ने, और जो इमाम मुसल्ला रसूल पर खड़ा है वो कहता है उन्होंने तो सरकार का हकीकतन चेहरा देखा, पर मैं बड़ा अजीब मंजर देखा कि जेड़ा मेहराब है ओदे विच हुजूर दे जमाल दा अक्स पै रहा सी। मुस्कुराए हुजूर, साथ फरमाया पूरी कर लो, पूरी कर लो, नमाज पूरी कर लो। तो नमाज के दौरान हुजूर आए क्यों? नमाज तो चार रकअतों वाली है, बाद में भी आ सकते थे, पहले भी आ सकते थे, बात खत्म होने वाली है। नमाज के दौरान हुजूर इसलिए आए, मैं देखना चाहता हूँ कहीं डायरेक्ट तो नहीं हो गए। हुजूर आ गए और हुजूर न कहीं नाराज हो जाए कि नमाज में मुझे क्यों देख रहे हो। हुजूर ये देखना चाहते थे कहीं डायरेक्ट तो नहीं हो गए। हुजूर ये देखना चाहते थे अबू बकर के पीछे नमाज़ पढ़ के खुश है या नहीं है। और सहाबा ने इंज करके दस छड़िया, हुजूर असी होंदे कौन डायरेक्ट होने वाले, खुदा मिला है तो इस दर से मिला है। इस दर से सब कुछ मिला है। अब क्या हुस्न मुस्तफा है कि ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को भी तेरा तालिबे दीदार बनाया। क्या हुस्न है कि साहबा नमाज में भी जाते नजर आ जाए। इसका मतलब है मिलाद मनाने वाले हाथ खड़ा करो, उनको सुभान अल्लाह, बस थले कर लो, मान लिया तुम असी मनन वाली कौम। एक जुमला रात तक सोचते रहिएगा, सब धोने तो खुदा को मनवाने के लिए भी चेहरा मुस्तफा काफी है और हमें बख्शवाने के लिए भी चेहरा मुस्तफा। बाकी मिलाद शरीफ का जुलूस है जी, और जो मिलाद के लिए उनका जनाजा है। अब जनाजों में तो लोग आते हैं ना, इसलिए जो मिलाद के मुनकिर हैं उनका जनाजा है, और जो मिलाद शरीफ के कायल हैं उनका जुलूस है। तो मतलब मैसेज करके कहना मुफ्ती साहब ये आप कहते हैं ईद है तो नमाज कितने बजे होगी? मैंने कहा जनाजा होगा, नमाज छोटी बड़ी ईद पे होती है।
سے آپ کے جنازے میں پڑھیں گے. صبح سویرے بھی پڑھیں گے, زور کے بعد بھی پڑھیں گے.